مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آغاز کیا تھا تو لوگ ظاہر سی بات ہے مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہوں گے، ان چیزوں کا کیسے سامنا کیا، اور پھر اس کے بعد آج جب خود کو اس مقام پہ دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ مخالفت تو اللہ کے ولیوں کی بھی ہوئی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ کام اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر تو کسی کی خیر شامل ہے پھر تو برداشت کرو، اور اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو پھر چھوڑ دینا چاہیے. پھر یہ تانے صحیح ہے نا لوگوں کے کہ پڑھ لکھ کے بھی آپ نے یہ کرنا ہے، چھوڑ دو. لیکن مجھے ہمیشہ جواب ملا کہ نہیں، میں لوگوں کے نفع کے کام کرنا چاہتی ہوں. اور وسائل نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وسائل پیدا بھی تو کیے جا سکتے. بخوبی بڑے اچھے وسائل پیدا کیے اور ماشاءاللہ سے آج اس کام کو لے کے چل رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کباڑ اکٹھا کرنا، کوڑا اکٹھا کرنا، پھر اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، یہ سارا طریقہ کار کیا پروسیس؟ بات وہی ہوئی کہ میں نے تھیلا پکڑا، چیزیں ڈالنا شروع کی. اب اس تھیلے میں سے کبھی کچھ پتھر بھی نکلے، کبھی کچھ اچھا بھی نکلا. جو ہمارا یہ ویسٹ جمع ہوتا ہے، میں مختلف لوگوں کو پیغام دیتی ہوں کہ یار اپنے گھروں کا ویسٹ ضائع نہ کرو. اور ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کم استعمال کر رہے ہو، استعمال میں نہیں ہے، بالفرض آپ کے سامنے یہ میز رکھی ہے، صوفے رکھے ہیں، جتنے کشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، مطلب ہر گھر میں کشن رول ہی رہے ہوتے ہیں، بس ڈیکوریشن ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں لاؤ ہمیں دے دو، ہم اس کو ری یوز کر لیں گے، ہم اس کو ریسائیکل کر لیں گے. تو سارا کوڑا جب جمع ہوتا ہے، آپ نے مختلف قسم کا کوڑا دیکھا، ابھی آپ نے ایک سٹینڈ دیکھا ہے، تو اب ہمیں یہاں پہ سٹینڈ اگر ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں تو کافی پیسے لگتے ہیں. اب ہم نے اس پہ ایک گتا لگانا ہے، پلاسٹک شیٹ چڑھانی ہے، وہ ہمارا ایک ویلکم سٹینڈ بن جائے گا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں ہماری الماریوں میں، ہمارے سٹورز میں، ہماری پرچھتیوں پہ، وہ بیکار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ استعمال کریں. جب استعمال کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں ملتی نہیں ہے، کیونکہ اتنا جنک یارڈ بنا ہوا وہاں پہ ہوتا ہے. تو اگر ہم ان سب کو باہر نکالیں، ہمارا ایک سلوگن ہے، ایک گھر کا، ایک ماں کا سوکھا کوڑا، ایک بچے کی مفت تعلیم کا انتظام.